کیا ہی اچھا نہ ہو جائے. بہت سے لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں, اس کوشچن کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں چاند دیکھا جائے یا ایک ہی وقت میں عید ہو, ایک ہی وقت میں رمضان ہو. بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں اس بات. اس کی بہت سی ٹیکنیکل ریزنز بھی ہیں. ابھی آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر بھی رہے تھے. ٹیکنیکلی دس از ناٹ پاسبل, لیکن مورلی جیسا لوگ کہتے ہیں, کس پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں, کیا اس کے پیچھے کیا اسکول آف تھاٹ ہو سکتا ہے؟ نظامی صاحب, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. چاند کے متعلق بھی بہت خواہشیں لوگوں کی ہیں. وہ یہ آسمان والے چاند کی آسمان بات, والے چاند کے متعلق وہ تشبیہ بھی دیتے ہیں. اچھی بات ہے شاعری میں, چاند بڑے کام کی چیز ہے. پہلے ہم بات کر رہے تھے کیا کیا اس سے کام لیے جا سکتے ہیں. تو بڑا حسین اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی چاند کو بنایا ہے جس سے بڑی ساری وابستہ ہیں چیزیں انسانوں کے فائدے کی. تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک ہی مطلع ہو پورے عالم اسلام کا اور ایک ہی دفعہ چاند دیکھا جائے, ایک ہی دفعہ روزہ شروع ہو. تو لیکن عملاً یہ چیزیں محال ہیں. کیسے پاسبل نہیں ہے؟ اصل میں نا اس دین کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جی, یہ دین بہت سادہ دین ہے, ہر انسان کے لیے اترا ہوا دین ہے. ہر خطے میں اس پر عمل ہو سکے, یہ ایسا دین ہے. اور یہ دین لوگوں کی آسانی کے لیے آیا ہے, انہیں تنگی میں مبتلا کرنے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا. اب میں آپ سے ایک یعنی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک جگہ چاند نکل آتا ہے. پاکستان میں ہم نے چاند دیکھ لیا. جب پاکستان میں نظامی صاحب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت امریکہ میں کیا ہوتا ہے؟ ڈفرنس ہے, رات ہوتی ہے. اور جب یہاں چاند نظر آئے گا تو امریکہ میں کیا ہوگا؟ وہاں ڈفرنٹ ہوگا. اور وہاں وہ ناروے اور دنیا کے اگلے کناروں پر کیا ہوگا؟ کئی جگہ رات ہی اور کئی جگہ دن ہی ہے. یعنی ہم یہ گویا کہ اپنی ہی عقل کا تماشا بنا رہے ہوتے ہیں جب ہم اس طرح کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اس وقت جب ہم چاند دیکھ رہے ہیں کوئی سورج دیکھ رہا ہوگا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تراویح شروع کر دے, یعنی وہ سورج دیکھ کر تراویح شروع کر دے. ممکن ہی نہیں. یہ اللہ تبارک, اب دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مشرق کا لفظ آیا وہاں مشارق کا لفظ بھی آیا. ایک سے زیادہ مشرق ہیں, ایک سے زیادہ مغرب ہیں. یہ کیوں ہیں؟ مشرق تو ایک ہی ہوتا ہے, مغرب تو ایک ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہر روز سورج تھوڑا سا کوئی انچز ادھر ادھر ہو کے طلوع ہوتا ہے. تو طلوع ہونے کی جگہ کے اعتبار سے آج یہ مشرق ہے, کل یہ ہے, پرسوں یہ ہے. مشرق بھی مختلف ہیں, مغرب بھی مختلف ہیں, اور پھر اوقات بھی مختلف ہیں. ایک وقت میں بہت سارے اگر اس طرح کر دیا جاتا تو کتنی تنگی ہوتی لوگوں کو. یعنی اس کا مطلب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ رات کا بھی روزہ رکھوا دیں. شریعت میں رات کا تو روزہ نہیں, یا ہمیں رات کا رکھنا پڑ رہا ہوتا ہے اگر ہم کسی دوسری جگہ کے مطابق. بالکل. تو اس لیے میں آپ کو ایک نا واقعہ سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ موجود تھے, تشریف فرما تھے. تو حضرت قریب وہ شام سے وہاں تشریف لائے مدینے میں. شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی وہاں مقرر تھے اور گورنر تھے اور عامل تھے. تو انہوں نے آ کے بتایا کہ جی وہاں چاند فلاں تاریخ کو نظر آ گیا تھا, فلاں دن کو نظر آ گیا تھا, اور سرکاری سطح پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور حکمران حکم جاری فرما دیا تھا چاند کے متعلق کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم تو اس پہ عمل نہیں کریں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کا مطلع الگ ہے, ہمارا مطلع الگ ہے. چنانچہ ایک مطلع میں رہتے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ایک چاند کو فالو کریں گے. یہ لاجیکل بھی ہے, یہ بڑا سائنٹیفک بھی ہے, اور یہ آسانی کے اعتبار سے بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی یعنی صحابہ کے طرز عمل سے ہمیں پتہ چل گیا ہے, قرآن سے بھی ہم نے دیکھ لیا کہ مشارق اور مغارب الگ ہوتے ہیں. تو چنانچہ اسلامی سلطنت ہے, یہ دونوں جگہ اسلامی سلطنت ہے اور ایک ہی سلطنت ہے, یہ مدینے کے تابع سلطنت ہے. لیکن ایک جگہ چونکہ مطلب مختلف ہے, وہاں صحابی کا فیصلہ یہاں مدینے میں نہیں مانا جا رہا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے, اور یہ بڑی آسانی ہے. ہمارے یہاں نا بڑے سارا تکلف کرتے ہیں لوگ, پریشان ہوتے ہیں, اوروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. ہمارے اندر بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں, لیکن ہر جگہ جذبہ کام نہیں آتا. مثلا سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھ لیتے ہیں کئی لوگ. میں یہ آپ سے کہنے والا تھا کہ ہماری یہ بھی ہمارے آس پاس لوگ ہیں اور روٹین ہے ان کی یہ, تو اس طرح کیوں ہے؟ اچھا, سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھنے کا جذبہ ہم چلو قابل قدر کہتے ہیں, ہم احترام کرتے ہیں ان کے جذبے کا, لیکن عملاً یہ کس طرح کی مشکلات پیدا کر رہا ہے؟ ایک تو یہ وہ سارے اسلامی اصول جو ہیں ان کو وائلیٹ کر رہا ہے. اللہ نے مطلع مختلف فرمایا ہے, سوموا لرؤیتہ, بھائی تم نے اپنے مطلع کا چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہے. وافطروا لرؤیتہ, تم نے اپنے مطلع کا چاند دیکھ کے روزہ رکھنا بند کرنا ہے. ایک یہ. دوسرا پھر آپ اپنے ملک میں, اپنے نظم میں, اپنے ڈسپلن میں آپ پر اطاعت کس کی فرض ہے؟ اپنے حکمران کی اطاعت فرض ہے. آپ اس کا ڈسپلن فالو کر رہے ہیں, اس کا لا فالو کر رہے ہیں, اپنے ہوم لینڈ کا کر رہے ہیں نا. تو آپ اس کی خلاف ورزی کر کے جب کسی اور ہوم لینڈ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں
تو اب کتنی جگہ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. اسٹیٹ ان اسٹیٹ والی یہ بات ہے. اسٹیٹ اور انتشار کو تو اسلام پسند ہی نہیں کرتا. نہیں کرتا. یہاں تک نظامی صاحب چاند کے معاملے میں اہل علم ان کی گواہیاں کچھ اور بھی ہوں، لیکن ریاستی سطح پر جو فیصلہ ہو جاتا ہے آپ کو اسی کی اتباع کرنی پڑتی. ٹھیک ہے. اجتماعیت اور اتحاد اس کا حکم ہے ہمیں. انتشار پھیلانے کا، افراتفری پھیلانے کا، فتنہ فساد پھیلانے کا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں. اور ہمارا دین بھی یہی ہمیں حکم دیتا ہے. دین بھی کہتا ہے، لا بھی یہی کہتا ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے. ہونا بھی یہی چاہیے.